السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نون پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ کچھ لوگ پرسنلی بھی پوچھتے ہیں، کچھ لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں، تو انہیں ہم معلومات کرتے ہیں۔ تو آج بھی معلومات کریں گے اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ مفتی صاحب اس بار بھی ہماری وضاحت فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے۔ مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص 2 یا 3 گلاس پانی پیے تو کیا اسے 3 سانسوں میں پینا پڑے گا، یا پھر جیسے 3 گلاس پانی کی پیاس ہے کسی کی، وہ 1 گلاس ایک سانس میں ہو گیا، پھر دوسرے میں مطلب اس طریقے سے بھی 3 سانسیں مانی جائیں گی، یا تینوں گلاسوں کو 3 سانس میں پینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی شخص کو پیاس شدت کی لگی ہو اور 1 گلاس پانی میں اس کی پیاس نہ بجھے، 2-3 گلاس پانی پینے کی ضرورت پڑ جائے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر گلاس کو 3 سانس میں پینا یہی سنت ہے۔ جو 3 سانس کا حکم ہے کہ تو ہر گلاس کو 3 سانس میں، کیونکہ مان لیں 1 گلاس پانی پیے، ہو سکتا ہے تھوڑا وقفہ ہو جائے دوسرے گلاس پانی پینے میں، تیسرے گلاس پانی پینے میں، تو ہر گلاس کو ہمیں 3 سانس میں پینا ہے۔ 1 گلاس 3 سانس میں، دوسرے گلاس کو 3 سانس میں، تیسرے کو 3 سانس میں۔ ایسا نہیں کہ ایک سانس میں 1 گلاس پورا پی لے، دوسرے سانس میں دوسرے گلاس، اور تیسرے میں تیسرا نہیں، بلکہ ہر گلاس کو 3 سانس میں پیے۔ اچھا، اس میں مطلب ایک سانس تھوڑی ہلکی، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور لمبا گھونٹ مار لیتے ہیں، پھر پورا ہی گلاس پی لیتے ہیں، تو یہ طریقہ ہاں، دھیرے دھیرے پیتے رہیں تینوں سانس۔ تیسرا جو ہوتا ہے نا، اکثر گھونٹ اس طریقے سے پیتے ہیں، پورا گلاس لو آخر میں آخر سانس میں جو آپ پورا پانی پی لیں۔ جی۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا شاگرد کے لیے استاد کی جگہ پر بیٹھنا جائز ہے؟ کہ شاگرد کی جیسے کرسی ہوتی ہیں، اکثر اسکول میں بچے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ٹیچر کی جو کرسی ہوتی ہے، ٹیچر گئے تو وہ ان کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مطلب ایک مذاق کے طور پہ، کیسا ہے؟ دیکھیے، کہیں بھی کسی بھی موقع پر، چاہے اسکول ہے کہیں بھی، کسی بھی شاگرد کے لیے اپنے استاد کی جگہ پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اور یہ استاد کے ادب کے خلاف، اس کے احترام کے خلاف ہے۔ وہ استاد جو آپ کو سب کچھ سکھا رہا، جو آپ کو علم دے رہا ہے، آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ استاد کا بڑا ادب ہونا چاہیے، اس کا اکرام ہونا چاہیے۔ اس کی کرسی پر یا اس کی جگہ پر بیٹھنا اس کے احترام اور ادب کے خلاف اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے بچوں کو۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تماچا مارا تھا؟ اکثر جیسے کہ ہمارا بھی اسلامک چینل ہے، اس پہ ہم سوال جواب کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تو کچھ بھائی ہمارے ایسے ہی سوال رکھتے ہیں، تو کیا بات صحیح ہے کہ یا نہیں؟ جی ہاں، یہ بات بھی درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت کو تماشا مارا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ملک الموت انسانی شکل و صورت میں آ گئے تھے۔ انسانی شکل و صورت میں آنے کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام پہچان نہیں پائے کہ ملک الموت ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تماشا مارا۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو موت کے بارے میں اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کچھ نہیں کہا، پہچان نہیں پائے تھے پہلے، اسے تماچا مار دیا تھا، تو یہ بات بالکل درست ہے، نہ پہچاننے کی وجہ سے موسیٰ نے تماچا مارا تھا۔ جی۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی عورت کی چھاتی سے دودھ کے ساتھ ساتھ خون بھی آنے لگے تو کیا بچے کو پلانا جائز ہے اس طریقے سے؟ دیکھیے، بعض دفعہ کسی بیماری کی وجہ سے دودھ کے ساتھ خون بھی آ جائے تو خون کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم میں صاف صاف ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو۔ تو خون کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے، والدم، دم خون کو کہتے ہیں، خون کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اگر دودھ کے ساتھ خون آ جائے، خون کا رنگ ظاہر ہو جائے، تو پھر وہ دودھ نہ پلائے، بلکہ باہر کا دودھ پلائے، باہر کا انتظام کرے، اس دودھ کا پلانا اس کے لیے حرام ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ، سنت اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ سنت اور مستحب میں فرق یہ ہے کہ سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ سنت کی 2 قسمیں، ایک سنت مؤکدہ، دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو، جس پر عمل کیا ہو،
اور بغیر عذر کبھی ناگاہ نہ کیا ہو. اگر کوئی شدید تقاضا آ گیا ہو یا شدید عذر آ گیا ہو تو پھر آپ نے اس وقت چھوڑا ہو، اس کے علاوہ کبھی آپ نے چھوڑا نہیں ہو. صحابہ کرام کا ہمیشہ اس پر معمول رہا، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں. دوسری سنت سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہو اور صحابہ کرام نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو. اور تیسرا مستحب. مستحب اسے کہتے ہیں جسے آپ نے کیا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو اور اس پر آپ نے شدت اختیار نہ کی ہو، کبھی کیا کبھی نہ کیا، اور سلف صالحین نے اس طریقے کو پسند کیا ہو، اسے مستحب کہتے ہیں. یہ فرق ہے سنت اور مستحب کے اندر. سنت کو جسے صحابہ کرام نے اور آپ نے خوب کیا ہو وہ سنت ہے، اور جسے کبھی کبھار یا چھوڑ دیا ہو یا سلف صالحین نے پسند کیا ہو وہ مستحب ہے. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، فیکٹری کے ایک کمرے میں نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، تو کیا وہ جگہ مسجد کے حکم میں ہوگی؟ دیکھیے فیکٹری یا کہیں بھی اگر کوئی باضابطہ مسجد نہیں ہے اور آدمی اپنے کمرے میں یا کہیں بھی ایک مخصوص جگہ متعین کر لے نماز کے لیے، تو پھر وہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن اس جگہ کو مسجد کا حکم نہیں دیں گے. وہ جگہ مسجد کے درجے میں نہیں آئے گی. ہاں نماز پڑھنے کی آپ کی ایک جگہ ہے متعین جگہ، آپ وہاں نماز پڑھ لیں، لیکن اس پہ مسجد کا اطلاق نہیں ہوگا، مسجد کے احکام نافذ نہیں ہوں گے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، قرض لے کر حقیقہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر ایک انسان عقیقہ کر رہا ہو اور اس میں کچھ پیسے وغیرہ کم پڑ جائیں اور ادھار لینے کی نوبت آ جائے، ضرورت پڑ جائے، تو پھر شرعی طور پر منع نہیں ہے، اجازت ہے، قرض لے سکتا ہے، ادھار لے سکتا ہے اور عقیقہ کر لے. جی اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو اسرائیل سے ہیں یا بنو اسماعیل سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے ہیں یا بنی اسماعیل سے؟ بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنو اسرائیل سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، تو آپ ان کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے آپ کے خاندان کو خاندان بنو اسماعیل بھی کہتے ہیں. آپ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے، ان کی نسل سے ہیں. اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب، یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا تھا؟ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا بچپنے میں، اور خواب یہ دیکھا تھا، قرآن کریم سورہ یوسف کے اندر بھی اللہ نے صاف صاف فرما دیا اس پورا واقعہ کو. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ 11 کوکبا، کہ 11 ستارے، 11 ستارے، والشمس والقمر، اور چاند و سورج، رأیتہم لی ساجدین، اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے اور چاند و سورج. تو 11 ستارے سے مراد ان کی 11 بھائی. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری بیوی سے 10 بچے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی والدہ سے 2 بچے. تو 10 بھائی وہ، اور 10 سوتیلے بھائی، اور ایک یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین. تو یہ 11 بھائی، 11 بھائیوں کو 11 سجدوں، 11 ستاروں کو خام میں سجدہ کرنے دیکھنے کا مقصد یہ مراد یہ ہے کہ 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. اور چاند و سورج سے مراد شمس اور قمر، چاند اور سورج سے مراد ان کے ابا اور امی ہیں، انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے اس خواب کا کہیں ذکر نہ کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے، کہ ہو سکتا تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازش کرے. یقیناً سوتیلے بھائیوں میں دشمنی ہوتی ہے، اور وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں نے کتنا ستایا اور تڑپایا، پریشان کیا. تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر واقعہ موجود ہے، تو یہ وقت تفصیل کا نہیں ہے. لیکن اس خواب کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے یہی دی کہ اس سے مراد تمہارے 11 بھائی، اور چاند سورج سے مراد ان کے ابا امی ہیں. یہی خواب دیکھا تھا. الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے، جتنے مسئلے تھے، وہ مکمل ہوئے. اور آپ لوگ نئے کمنٹ کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے ہر بار کی طرح. اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.